بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگل میں جشن کا سما تھا۔ مکھی جانے محفل بنی بیٹھی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے کی بات ہے جب مکھی اپنی خوراک کی تلاش میں نکلنے والی تھی کہ چڑیا نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا، اے مکھی، ہر وقت کہاں اڑی پھرتی ہو؟ کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ چڑیا بہن بیٹھ تو جاتی، پر کیا کروں، جلدی میں ہوں۔ مکھی نے دور کہیں دیکھتے ہوئے کہا، اے مکھی، ایسی بھی کیا جلدی؟ وہاں کیا ہے جو یہاں نہیں ہے؟ چڑیا نے اس سے پوچھا۔ وہاں وہ سب کچھ ہے جو یہاں نہیں ہے، مکھی نے شرارت سے کہا۔ اچھا، جب بھی مچھر میاں تمہارے ساتھ صبح سویرے نکل جاتے ہیں؟ بہن مکھی، ہمیں بھی تو بتاؤ نا، وہاں تمہیں کیا ملتا ہے؟ بڑی دیر سے خاموش بیٹھی فاختہ نے اس سے پوچھا۔ تو مکھی نے کہا، آج میں تمہیں بتا ہی دوں کہ ہم دونوں بہن بھائی، یعنی میں اور مچھر بھیا، صبح سویرے کہاں جاتے ہیں؟ ہم انسانوں کی بستی میں نکل جاتے ہیں، جہاں بعض گرانوں میں گندگی کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، ہر چیز کھلی پڑی رہتی ہے۔ میرا جو جی چاہتا ہے خوب مزے لے کر اور ڈٹ کر کھاتی ہوں۔ سب مجھے بگانے کی کوشش تو بہت کرتے ہیں، لیکن اپنے برتن ڈھانپ کر اور جگہ کی صفائی کر کے نہیں رکھتے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ اگر ایک جانب سے مجھے اڑایا جاتا ہے تو میں مزے سے دوسری سمت جا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ گندے برتنوں پر تو خوب ہاتھ صاف کرتی ہوں۔ لوگ مزے مزے کی چیزیں کھا کر بچا کچا کر اور چھلکے گلی میں پھینک دیتے ہیں، جنہیں میں خوب مزے سے کھاتی ہوں اور اپنی جان بناتی ہوں۔ اور آج کل آموں کا موسم ہے۔ بعض انسان ایسے احمق ہوتے ہیں کہ پھلوں کو گلاس اڑا کر پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خوب بو پھیلتی ہے۔ بچے تو بچے، بڑے بھی آدھا آم چوس کر پھینک دیتے ہیں اور میرے مزے آ جاتے ہیں۔ مچھر بھیا میرا خوب ساتھ دیتے ہیں۔ انسانوں کا خون چوسنے میں مچھر بھیا کو بہت لطف آتا ہے۔ ٹھیلوں پر کھانے پینے کی مختلف اشیاء دیکھ کر میری ڈال ٹپنے لگ جاتی ہے۔ خاص کر کے بچوں کے اسکول کے پاس تو بہت ہی مزے آتے ہیں۔ بچوں کے لیے فروخت کی جانے والے کھانے پینے کے اشیاء پر تو سمجھو میرا راج ہی ہوتا ہے۔ خوب ہاتھ صاف کرتی ہوں اور جی بھر کے ان کا رس چوستی ہوں۔ میرے کئی اور ساتھی بھی میرے ساتھ موج اڑاتے ہیں۔ جب بچے ہماری چوسی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں تو سخت بیمار پڑ جاتے ہیں، خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور ان کے امی ابو بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کیا کہنے، ذرا سی بات پر ٹیسٹ لکھ کر دے دیتے ہیں اور فیس بھی بھاری وصول کرتے ہیں۔ ایک ذرا سا میرا رس چوسنے سے دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں روپے دواؤں پر لگ جاتے ہیں اور گھر کا بجٹ الگ سے متاثر ہوتا ہے، اور میں خوب ٹھاٹھ سے دنداتی پھرتی ہوں۔ مکھی بڑے فخر سے انسانوں کی حماقت اور اپنی دانائی کی داستان سنا رہی تھی، اور تمام پرندے بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے۔ گہری سوچ میں ڈوبے بلبل نے کہا، اے مکھی، انسان اتنا طاقتور ہو کر بھی تمہیں کچھ نہیں کہتا؟ بلبل کی حیرانی پر مکھی نے زوردار کہکا لگایا، طاقتور اور انسان؟ بھائی، یہ اچھا مذاق کیا تم نے۔ لو سنو، یہ انسان بھی خوب ہوتے ہیں۔ پہلے خود ہی ہمیں دعوت دیتے ہیں اور جب ان کے بلاوے پر ہم چلے جاتے ہیں تو بجائے مہمان نوازی کے ہمیں مار بھگانے کی دھن میں لگ جاتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے، کیونکہ ہم میں ایکا بہت ہے اور ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا ہے یا وہ تیرا ہے۔ جو بھی ملتا ہے مل بانٹ کر کھا لیتے ہیں، اور لالچی انسان اس کا بس چلے تو سب کا مال ہڑپ کر جائے۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں انسان خود کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے، اور ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو جان سے مار دینا انسانوں کے لیے معمولی بات ہے۔ پھر تم ہی کہو بلبل، انسان طاقتور کیسے ہو سکتا ہے؟ بولی کوئل، یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، صفائی کی اہمیت بھی جانتا ہے اور غلاظت کے ڈھیر بھی لگاتا رہتا ہے، گندگی نقصانات اٹھانے کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ حالانکہ یہ بات وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ عمدہ صحت کے لیے صفائی بہت ضروری ہے، اتنی ضروری جتنا کہ زندہ رہنے کے لیے تازہ ہوا اور سانس لینا ضروری ہے۔ اور مچھر بھیا نے تو کئی انسانوں کا خون چوس کر انہیں ملیریا میں مبتلا کر دیا ہے، مگر انسان اتنا بے بس ہے کہ ذرا سے مچھر کو بھی قابو نہیں کر سکتا۔ اب تم ہی بتاؤ کوئل بی بی، کہ انسان زیادہ طاقتور ہے یا ہم جیسے ننھے منھے پرندے اور حشرات؟ مکھی نے بڑے گھمنڈ سے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اور خود اچانک سے اڑ کے کھجوروں کے ٹھیلے پر جا بیٹھی، جس پر اس کی کل سے نظر تھی، لیکن میٹھے میٹھے آموں کو چھوڑنا بھی تو نہیں چاہ رہی تھی۔ اب موقع ملا ہے تو وہ کیوں ہاتھ سے جانے دیتی؟ مکھی نے سوال تو اپنے ساتھیوں سے کیا تھا، مگر دوستوں، کیا تم بھی مکھی کا گھمنڈ خاک میں ملا سکتے ہو؟ اگر ہاں تو کیسے؟ یہ فیصلہ تم پر چھوڑا۔
لیکن فیصلہ کرنے میں دیر نہ کرنا ورنہ نقصان آپ کا ہی ہوگا۔